بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العز ازاره والكبرياء رداؤه فمن نازعني بشيء منهما عذبته. یہ ایک حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کی کوئی بات نقل فرماتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا ایک کلام تو وہ ہے جو قرآن کریم کی صورت میں ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ وہ کلام تو ایسا ہے کہ وہ اپنے الفاظ اور معنی دونوں اعتبار سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اس کے معنی بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اور حدیث قدسی اس کلام کو، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں۔ اس میں ضروری نہیں کہ الفاظ بھی بیان ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوں، بلکہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مفہوم اور معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کو تعبیر فرمایا۔ تو یہ بھی ایک حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات نقل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ العز ازاری والکبریاء ردائی، کہ عزت میرا زیر جامہ ہے اور بڑائی میری چادر ہے۔ یعنی یہ دو چیزیں، بڑائی اور عزت، جو صحیح معنی میں عزت، جس کے معنی ہوتے ہیں غلبہ، یہ تمام تر میری صفت ہے۔ فمن نازعنی بشیء منہما عذبتہ، تو جو شخص مجھ سے میری ان دو صفتوں، یہ دو چادروں میں مقابلہ کرے گا تو میں اس کو عذاب دے کر رہوں گا۔ بڑائی حقیقت میں میری صفت ہے، اور اس کائنات میں کسی کو بڑائی زیبا نہیں، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بڑائی کا دعویٰ کرے اور عزت اور غلبے کا دعویٰ کرے۔ صرف اللہ جل جلالہ کی صفت ہے، اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مجھ سے اس میں مقابلہ کرے گا یا مجھ سے جھگڑا کرے گا، اپنے آپ کو بڑا قرار دے گا، اپنے آپ کو غالب قرار دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو عذاب دوں گا آخرت میں۔ ایک بعض روایتوں میں الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس بلا سے محفوظ رکھے۔ تو اس حدیث میں بھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی برائی اور اس کی ممانعت کا بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ کئی
پچھلے کئی ہفتوں سے اسی کا بیان چل رہا ہے، اسی سے متعلق احادیث آ رہی ہیں. اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے. سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول على المنبر قال ان للشیطان مصالی وفخوخا وان مصالی الشیطان وفخوخه البطر بانعم الله والفخر بعطاء الله والكبرياء على عباد الله واتباع الهوى في غیر ذات اللہ. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. انہوں نے منبر پر خطاب کرتے ہوئے ایک دن فرمایا کہ شیطان کے کچھ جال ہیں اور پھانسنے کے شکنجے ہیں. شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے انسان کی آزمائش کے لیے، اور اس آزمائش کی وجہ سے اس کے پاس کچھ جال ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کو پھانستا ہے اپنے دام میں، اور کچھ پھانسنے کے شکنجے ہیں جن کے ذریعے پکڑتا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ شیطان کے جو جال ہیں وہ یہ چیزیں ہیں جو میں آگے بیان کر رہا ہوں جن کے ذریعے وہ انسانوں کو پھانستا ہے. پہلی چیز فرمائی البطر بانعم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اترانا. اللہ نے کوئی نعمت عطا فرما دی تو بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کے بجائے تم اکڑ کر بیٹھ جاؤ، تمہاری گردن تن جائے، اور گردن اکڑ جائے، سینہ تن جائے، اور لوگوں کے ساتھ تم تکبر کے ساتھ پیش آنے لگو کہ اس نعمت کہ یہ نعمت مجھے مل گئی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو شیطان کا جال ہے. اس کے نتیجے میں نعمت اللہ کی تھی، وہ بجائے اس کے کہ اس کے واسطے دنیا اور آخرت کے لیے بہتری کا سامان ہوتی، جب آدمی اس کے اوپر تکبر کرنے لگتا ہے، بڑائی اس کے دل میں آ جاتی ہے، شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، تو وہ نعمت بجائے اس کے کہ اس کے لیے صلاح و فلاح کا موجب ہوتی، اس کے لیے آخرت میں عذاب کا موجب ہو جاتی. تو یہ شیطان کا جال ہے کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو کچھ نہ کچھ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ ملی. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، آدمی شمار ہی نہیں کر سکتا. لیکن ان نعمتوں کے اوپر اگر بڑائی دل میں آنے لگے اور اس کی وجہ سے آدمی اترانے لگے تو یہ نعمت اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے. لہذا جب کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے تو یہ سمجھو کہ یہ اللہ جل جلالہ کا احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے اترانے کا کوئی موقع نہیں. تو البطر بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں پر اکڑنا. اور دوسری چیز فرمائی والفخر بعطاء اللہ، اللہ جل جلالہ کی عطا کے اوپر فخر کرنا. اسی کے قریب قریب بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز تمہیں عطا فرما دی، کوئی چیز دے دی، تو اب اس کے وجہ سے تم لوگوں کے سامنے فخر کرتے پھرتے ہو کہ میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں اور میرے پاس یہ نعمت ہے اور میرے پاس یہ دولت ہے. تو یہ زبردست جال ہے شیطان کا جس کے ذریعے وہ انسانوں کو پھنساتا ہے. والکبریاء علی عباد اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر بڑائی جتلانا، ان کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور ان کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرنا. واتباع الہویٰ فی غیر ذات اللہ، اور اللہ جل جلالہ کی ذات مقدس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا. جو دل میں آ رہا ہے، جو دل چاہ رہا ہے وہ کیے جا رہا ہے. اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اور یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا ناپسند ہے. اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو یہ چار چیزیں ہیں جو فرمائی ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہ جو انسان کو بہکانے کے لیے شیطان کے جال ہیں. ان میں سے تین چیزیں جو ہیں، پہلی بطر بانعم اللہ، فخر بعطاء اللہ، اور کبریاء علی عباد اللہ، تینوں کے تینوں کا تعلق ہے تکبر سے. یہ تکبر جو ہے
یہ شیطان کا اتنا بڑا جال ہے جس کی کوئی حساب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تکبر تمام بیماریوں کی اور بدعنوانیوں کی جڑ ہے۔ یہ جتنے گناہ ہوتے ہیں، خاص طور سے وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے، وہ اکثر و بیشتر پیدا ہوتے ہیں تکبر سے۔ جب آدمی کے اندر اپنی بڑائی آ گئی کہ میں بڑا ہوں اور دوسرے میرے آگے حقیر ہیں اور چھوٹے ہیں، تو یہی تکبر غصہ پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے خیال کے مطابق میری جیسی شان ہے اس شان کے مطابق مجھ سے معاملہ نہیں کیا، میرے شایان شان، تو غصہ آ جاتا ہے کہ میں تو ایسا تھا اور اس نے میرے ساتھ معاملہ ایسا کیا، غصہ آ جاتا ہے۔ اس غصے کے نتیجے میں بعض اوقات اگر قدرت ہے اس غصے کے اوپر عمل کرنے کی تو وہ لوگوں کے اوپر ناحق ظلم کرتا ہے اس غصے کے ذریعے، اور اگر قدرت نہیں ہے تو کم از کم دل میں بغض پیدا رکھتا ہے اس کی طرف سے۔ بغض ہوتا ہے تو وہ غیبتیں کراتی ہے، وہ لوگوں کے پس پش اس کی برائی بیان کرتا رہتا ہے، غیبتیں سرزد ہوتی ہیں۔ تو خدا جانے کتنے امراض اور کتنے گناہ جو ہیں وہ اس تکبر سے پیدا ہوتے ہیں، تکبر کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس واسطے یہ فرمایا کہ شیطان کا یہ ایسا جال ہے کہ ایک آدمی اس میں ایک مرتبہ پھنس گیا تو گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا، الیاذ باللہ العلی۔ تکبر کو اگر دل میں لے آیا اور اسی میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا در حقیقت علاج کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر کسی کے دل میں ایسی بڑائی پیدا ہو رہی ہے تو اس کا علاج کیا ہے، کیسے وہ اس بیماری کو دور کرے اور تکبر کو اپنے دل سے دفع کرے۔ تو یہ علاج بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرو کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے اللہ، میرے خالق و مالک کی عطا ہے۔ میں اپنے قوت بازو کے بل پر نہیں اٹھا لایا کہیں سے، نہ میں اس کا اہل تھا، نہ میرے اندر یہ کمال تھا، نہ میرے اندر یہ صلاحیت تھی کہ یہ نعمت مجھے ملتی، لیکن یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ جس دن یہ تم خیال اپنے دل میں پیدا کر لو گے اور یہ دل میں تمہارے یہ خیال جم جائے گا، تکبر کی انشاءاللہ جڑ کٹ جائے گی۔ تکبر پیدا ہوتا ہے اپنی ذاتی کمال اور صلاحیت کا استحضار کرنے سے، لیکن جب اللہ کی عطا کا، اللہ کی نعمت کا، اللہ کے احسان کا دھیان کرو گے تو انشاءاللہ تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ یہ تو جو کچھ ہے مجھے اللہ نے عطا فرمایا، جب چاہے مجھ سے چھین لے، جب چاہے مجھ سے لے لے، یہ اس کی عطا ہے اور اس کا شکر ہے، تو شکر ادا کرتے رہو گے تو انشاءاللہ تعالی تکبر سے محفوظ رہو گے۔ اور در حقیقت یہ جو فرمایا کہ اکڑنا، دوسروں کے سامنے اترانا، جو تکبر کا ایک مظہر ہے، تکبر کا مظاہرہ اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنی رفتار میں، گفتار میں، کردار میں ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو بڑائی کا ہے اور تکبر کا ہے، تو یہ ایک مظہر ہے در حقیقت تکبر کا۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنی حقیقت پر غور کیا کرے، میری حقیقت کیا ہے اور میں کتنا بے حقیقت ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو امام الاولیاء ہیں، بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تکبر کا ایک علاج ایسا ہے کہ اگر آدمی اس کے اوپر غور کر لیا کرے تو کبھی بھی اپنی بڑائی اس کے دل میں پیدا نہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ علاج یہ ہے کہ جب کبھی اپنی کسی بڑائی کا خیال آئے اور تکبر پیدا ہونے لگے تو اپنی اس حالت کا تصور کر لیا کرو جس حالت میں روزانہ تم قضاء حاجت کرتے ہو، کہ اس وقت میری کیا حالت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے تعجب آتا ہے اس شخص پر کہ جو ہر روز اپنے جسم سے گندگی نکالتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو دھوتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے کہ میں یہ ہوں اور وہ ہوں، اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو اگر علاج کرنا ہے اس تکبر کا تو اس حالت کا استحضار کر لیا کرو کبھی جب بھی خیال آئے کہ میری حقیقت تو یہ ہے کہ جس میں سے گندگی نکل رہی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ پوشی کر رکھی ہے
ورنہ جسم کے جس حصے کو ذرا سا شگاف دے دو وہاں سے گندگی برآمد ہوگی. کہیں سے خون نکلے گا، کہیں سے پیپ ہوگی، کہیں سے پیشاب پخانہ نکلے گا. یہ سارا جسم اسی سے بھرا ہوا ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے کھال کا پردہ چڑھایا ہوا ہے انسان کے اوپر، ورنہ ذرا سا اگر شگاف لگا کے دیکھیں تو گندگی کا مجموعہ ہے پورا انسان. تو انسان کی حقیقت تو یہ ہے. حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. تو وہ ان کے زمانے میں جو ایک حاکم تھے مصعب ابن زبیر، یہ ان حکام میں سے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور خلافت راشدہ کے بعد جو حاکم آئے ہیں تو ان کے طرف ان سے باتیں خلاف شرع بھی ہوتی رہتی تھی، اور وہ کوئی مثالی حاکم نہیں تھے اسلام کے. تو یہ مصعب ابن زبیر ذرا اس طرح کے حاکم تھے کہ اپنی حکومت اور اپنے اس کا ایک احساس اور جیسے بڑائی ہوتی ہے دل میں. تو ایک مرتبہ احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو یہ ایک اپنے تخت کے اوپر پاؤں پھیلائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. اب مصعب بن زبیر کی اپنی قدر علم کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں، اور حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کا فیض حاصل کیے ہوئے ہیں. یہ ملنے کے لیے آئے تو وہ جیسے لیٹا ہوا تھا پاؤں پھیلائے ہوئے اسی طرح لیٹا رہا، اور یعنی اس انداز سے احنف ابن قیس کے ساتھ معاملہ کیا جیسے کوئی معمولی آدمی ہے تو کیا پرواہ ہے وہ آئے نہ آئے. اسی طرح تکبرانہ انداز میں حضرت احنف ابن قیس کو دیکھا. حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ ذرا اس کا تھوڑا سا علاج کیا جائے. تو پاؤں پھیلائے بیٹھا ہوا تھا نیم دراز. تو حضرت احنف ابن قیس اسی پاؤں کے پاس سے پاؤں کو ذرا سا دھکا دے کے، پیچھے کو دھکا دے کے وہاں بیٹھ گئے. متکبر کے ساتھ یہ معاملہ بھی کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے. تو پاؤں کو دھکا دے کے بیٹھ گئے. جب پاؤں کو دھکا دیا تو وہ تو اس کے مزاج تکبر کے مزاج کو ایک زبردست صدمہ پہنچا. تو اسے تیوریاں چڑھائیں، اور اس طرح متکبرانہ انداز میں تیوریاں چڑھا کر احنف ابن قیس کو دیکھا کہ یہ کیا آپ نے کیا. تو اس پر حضرت احنف ابن قیس نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو بعد میں ضرب المثل بن گیا، کہ فرمایا کہ مجھے اس شخص کے اوپر تعجب آتا ہے، اس شخص پر تعجب آتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، حالانکہ وہ 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے نکلا ہے. 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے نکلا ہے. ایک مرتبہ نطفے کی شکل میں باپ کے پیشاب کے راستے سے نکلا، اور ایک مرتبہ ولادت کے وقت ماں کے پیشاب کے راستے سے نکلا. تو جس شخص کی حقیقت یہ ہے کہ وہ 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے نکلا ہو، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کو تکبر کیوں آتا ہے، کس بات پر آتا ہے. کہ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ پیشاب کے راستے سے نکلی ہوئی چیز ہے یہ. تو یہ حقیقت ہے انسان کی. اور حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ عنہ نے کتنی حکیمانہ طریقے پر بتایا کہ ذرا غور کرو کہ تم ہو کیا. ایک بزرگ تھے، ان کے سامنے انہوں نے کسی ایسی متکبر آدمی کو کچھ بات کہی جو اس کو بری لگی. تو کہنے لگا جانتے نا میں کون ہوں، میں کون ہوں. اپنے منصب پر، اپنے عہدے پر، اپنے مال پر، اپنی دولت پر تکبر تھا. تو پوچھا جانتے نہیں کون ہوں؟ تو انہوں نے بزرگ نے جواب میں کہا کہ ہاں خوب اچھی طرح جانتا ہوں، اور یہ جانتا ہوں کہ اولو کا نطفۃ مضرہ وآخر کا جیفۃ قذرہ وانت فیما بین ذلک تحمل العذرہ. کہ تیری ابتدا تو ہوئی تھی ایک گندے نطفے سے، اور تیری انتہا ہوگی ایک بدبودار مردار بن کر، کہ جب تیرا انتقال ہوگا تو تیرے جسم سے بدبو ایسی اٹھے گی کہ گھر والے بھی تجھے اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کریں گے. جو محبت کرنے والے بیوی اور بچے اولاد، اور وہ بھی وہ تجھے اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کریں گے، ایسی بدبو اٹھنے والی ہے تیرے جسم سے. تو ابتدا تھی ایک گندے نطفے سے، اور انتہا ہونے والی ہے ایک بدبودار مردار کی شکل میں.
یہ تو ہے تیری ابتدا اور انتہا، اور جو زمانہ بیچ کا ہے تو انت تحسیمہ بین ذالک تحمل العذرہ، کہ بیچ میں تو اٹھائے پھرتا ہے گندگی، سارے جسم کے اندر گندگی اٹھائے پھر رہا ہے، کہ کہیں پیشاب ہے، کہیں پخانہ ہے، کہیں خون ہے، کہیں بیف ہے. تو یہ حقیقت ہے. تو جب کبھی اپنے کسی کمال کا تصور آئے اور اس کی وجہ سے دل میں بڑائی پیدا ہونے لگے تو حضرت ان بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ اپنی اس اصل کو یاد کر لیا کرو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے تمہیں، اور موجودہ شکل میں بھی تمہاری کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے. کس بات پر آدمی اترائے، کس بات پر آدمی تکبر کرے. اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، جب چاہے چھین لے. دولت پر اتراتے ہو تو دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے، جب چاہے تم سے چھین لے، جس وقت چاہے سے چھین لے. علم پر اتراتے ہو، علم بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے تم سے چھین لے. میرے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ صدر فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ بھی عجیب عجیب کرشمے اپنے قدرت کے دکھاتے رہتے ہیں. فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں کوئی خط لکھنے بیٹھا تو میں نے اپنا دستخط کرنے چاہے تو پہلے دستخط کرنا یاد نہیں آئے کہ کیسے دستخط میں کیا کرتا ہوں. تھوڑی دیر تک اس طرح سے میں کیسے کیا کرتا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یاد آئے. تو تھوڑی دیر کے لیے وہ دستخط کرنا نہیں آ رہا تھا. تو وہ جو کچھ علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اور دن رات اس کا تجربہ ہوتا ہے انسان کو، آنکھوں سے اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں. کس بات پر تکبر؟ ایک لمحے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر زائل فرما دے. اب دیکھو یہ امریکہ کی وہ عمارت جس کے اوپر تکبر، جس کے اوپر ساری دنیا کے اندر اس نے اپنے تکبر اور غرور کا ایک ڈنکا بجایا ہوا تھا. دنیا کی طویل ترین عمارت جب بنانے والے نے بنائی تھی تو یہ کہا تھا کہ یہ الفاظ کہتے کوئی جیٹ طیارہ بھی آ کر لگے گا تو یہ نہیں ٹوٹے گی. یہ بنانے والے نے یہ الفاظ کہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جس چیز کو تو نے کہا تھا کہ وہ نہیں توڑ سکتی اسی نے توڑا، اور اس طرح توڑا کہ وہ جس کے بنیاد کے اوپر تکبر اور غرور سے گردنیں اکڑی ہوئی تھی، ایک لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو خاک کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں اپنی قدرت کے کرشمے ان متکبرین کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ غرور و تکبر بھی جو اب پیدا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خاک میں ملا کر رہیں گے. تو غرض غرور اور تکبر ایسی چیز ہے کس چیز پر انسان اپنے بڑائی کا اظہار کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے چھین لے. تو جب کبھی اپنی کسی صفت پر، اپنے کسی کمال پر، اپنی کسی اچھائی پر کا خیال جانے لگے تو تصور کیا کرو اس بات کا کہ میری حقیقت تو یہ ہے، میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے، جو کچھ جب تک دے رکھی ہے اس کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو. جب شکر ادا کرو گے تو انشاءاللہ یہ شیطان کا جال ٹوٹ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تکبر کی بیماری سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ. اور بھائی ایک نسخہ ہمارے حضرت والا نے بتایا بڑے یاد رکھنے کا. اگر وہ احساس پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ تکبر کی جڑ کٹ جائے گی، کبھی نہیں تکبر پیدا ہو. ہمارے حضرت والا بھی عجیب غریب باتیں فرمایا کرتے تھے. فرمانے لگے کہ بھائی آج کل دنیا میں لوگ دوڑتے ہیں بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں کے پیچھے، تو فلاں عہدہ مجھے مل جائے، فلاں منصب مجھے مل جائے. لیکن دنیا کے سارے عہدوں اور سارے منصبوں کا حال یہ ہے کہ نہ تو وہ تمہارے اختیار میں ہے. کوئی آدمی چاہے کہ میں سربراہ حکومت بن جاؤں تو خواہش تو کر سکتے ہو، لیکن خواہش کرنے کے بعد اختیار میں کچھ ہے نہیں. خواہش ہے محض لیکن اپنے اختیار میں نہیں کہ میں بن جاؤں. اس کے لیے بہت پاپڑ بیلو، سب کچھ کوشش کرو، پھر بھی نہ بن پاؤ. لوگوں نے ساری عمریں گزار دی اس خواہش میں اور کوشش میں اور کبھی کامیاب نہیں ہوئے. اور اگر بالفرض بن بھی گئے تو بننے کے بعد کیا ہوگا کہ بہت سے تمہارے حاسد ہوں گے، حسد کریں گے کہ جی یہ اس منصب تک کیوں پہنچ گیا. اور حسد کرنے کے نتیجے میں بہت سے وہ ہوں گے جو تمہیں اتارنے کی فکر کریں گے، اتارو اس کو. اور اتارنے کے نتیجے میں خود آگے بڑھ کر اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور تم اسی ادھر ادھر میں رہو گے کہ ان کے حملے سے کیسے بچوں، تو کبھی بھی معذور ہو جاؤ گے. فرمانے لگے کہ میں تمہیں ایک ایسا عہدہ بتاتا ہوں، ایسا منصب بتاتا ہوں جو ہر انسان کے اپنے اختیار میں ہے، جب چاہے اختیار کر لے.
اور جب وہ اختیار کرو گے تو کوئی حسد کرنے والا تم پر حسد نہیں کرے گا اور کوئی تمہیں اس منصب سے معزول نہیں کر سکتا. وہ عہدہ منصب اختیار کر لو تو ساری بیماریوں کی جڑ کٹ جائے. وہ کہتے ہیں وہ عہدہ اور منصب ہے خادم کا. خادم بن جاؤ کہ میں تو خادم ہوں, اپنے گھر والوں کا بھی, اپنے بیوی بچوں کا بھی, اپنے عزیز و دوستوں کا بھی, اپنے سب لوگوں کا میں خادم ہوں. تو خادم بننے میں کسی کے تمہیں تفویض کرنے کی ضرورت نہیں, خود بن سکتے ہو خادم. بن جاؤ خادم, اور اس کو اگر بن جاؤ گے تو کوئی حسد نہیں کرے گا, کیونکہ منصب ایسا ہے کہ جو حسد کرنے کا ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی شخص معزول کرنا چاہے گا تو معزول نہیں ہو سکتے, اس واسطے کہ تم نے تو اپنی خدمت کا منصب اختیار کر رکھا ہے, اپنے اختیار سے خدمت کر رہے ہو, تو کوئی تمہیں معزول نہیں کر سکتا. خادم بن جاؤ, اپنے آپ کو خادم سمجھنے لگو کہ میں ہر چیز کا ہر ایک کا خادم ہوں, اور بیوی بچوں کا بھی خادم ہوں, اپنے شاگردوں کا بھی خادم ہوں, اپنے ملنے جلنے والوں اور دوستوں کا بھی خادم ہوں. ہاں, خدمت کے انداز مختلف ہوتے ہیں, خدمت کوئی کسی طرح ہوتی ہے, کوئی کسی طرح ہوتی ہے. وہ خدمت انجام دیتے رہو تو پھر تمہیں کوئی معزول نہیں کر سکتا اس منصب سے. اور یہ منصب ایسا ہے کہ انشاءاللہ اس کے اندر کبھی تکبر پیدا ہی نہیں ہوگا اس منصب کے حاصل کرنے کے بعد. تو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ ایسے ایسے خدمت کے کام کرے کہ جس سے یہ دل میں کبھی تکبر کا داعیہ ہی پیدا نہ ہو, اور اس کے لیے باقاعدہ مجاہدات کی. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب صلی اللہ تعالیٰ سرہ ایک دن ہمیں واقعہ سنانے لگے اپنا, ہمیں سکھانے کے لیے کہ بھائی دنیا کے کسی کام میں عار نہ سمجھو, جب ضرورت پیش آ جائے تو کسی کام میں عار نہ سمجھو. بعض مرتبہ دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو تم نے کوئی بہت اونچے مقام پر سمجھا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہو کہ یہ کام اگر کروں گا تو میرے لیے عار کی بات ہے, شرم کی بات ہے. کسی کام سے عار نہ سمجھو, ہر کام جس وقت ضرورت پیش آ جائے اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرو. پھر واقعہ سنانے لگے کہ ایک مرتبہ میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی زیارت کے لیے تھانہ بھون حاضر ہوا. اور بھائی صاحب اکثر و بیشتر حضرت کی خدمت میں جایا کرتے تھے, بعض اوقات ہفتوں مہینوں بھی رہ دیتے وہاں خانقاہ میں. تو فرمایا کہ اتفاق سے جس ریل سے گیا تو وہ ریل رات کو پہنچی دیر سے, اور تھانہ بھون کا جو اسٹیشن ہے وہ اول تو شروع میں اسٹیشن تھا ہی نہیں, بعد میں اسٹیشن بنا. تو ایک چھوٹا سا بالکل اسٹیشن, اس کے اندر کوئی نہ عملہ, کبھی گاڑیاں بھی کم آتی تھیں تو عملہ بھی کوئی خاص نہیں ہوتا تھا وہاں پر. تو چھوٹا سا اسٹیشن تھا. رات کے تاریکی میں وہاں میں اترا تو دیکھا کہ ایک صاحب اور بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اترے, اور وہ کوئی افسر معلوم ہوتے تھے, اور وہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آئے تھے, حضرت کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے. اب ان کے ساتھ بیوی بچے بھی تھے اور بہت سا سامان بھی تھا. اب وہاں انہوں نے دیکھا کہ کوئی کلی ملے کہ جو سامان اٹھا کر لے جائے حضرت خانقاہ تک جہاں ٹھہرنا تھا. تو وہ رات کا وقت تھا, چھوٹا سا اسٹیشن, کوئی کلی نہیں. تو وہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے آوازیں دینی شروع کی, بھائی ہے کوئی کلی ہے, کلی ہے, کلی ہے, یہ آوازیں لگانی شروع کی. اب وہاں کوئی کلی تھا ہی نہیں جو جواب دے. تو کافی دیر تک جب وہ آواز دیتے رہے اور کوئی آدمی آیا نہیں, تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ بیچارے بیوی بچوں کا ساتھ ہے ان کے ساتھ, اور سامان بھی زیادہ ہے, تو اس واسطے ان کی کچھ مدد کروں. تو مدد کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ والد صاحب جو امامہ باندھا کرتے تھے اس کو انہوں نے امامے کو دوسرے طریقے سے جیسے کلی لوگ اپنے سر پر باندھتے ہیں, وہ امامہ اس